بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. ایمان اور اسلام کا مل جانا یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. جس طرح سے موت اور حیات یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اسی طرح سے ایمان بھی انسان کے اختیار میں نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہیں سیدھا راستہ نہیں، ہدایت پر نہیں لا سکتے ہیں مگر اللہ چاہے. اللہ جسے چاہے راہ ہدایت پر لا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اس وقت ہم اکولا شہر کے محمدیہ مکتب کے اس باوقار اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ایمان اور اسلام کا بچانا دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اور مومن کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے. مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے اس ملک میں ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا. یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہ مکاتب نہ ہوتے اور یہ مدارس نہ ہوتے، دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہوتی، خانقاہ کی محنت نہ ہوتی، تو ہمارے لیے اس ملک میں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا. اس ملک میں تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ انگریز یہ کوشش کرتا رہا کہ ایمان اور اسلام کو ہمارے سینوں سے اور ہمارے آباء و اجداد کے سینوں سے سلب کر لے. اور انگریزوں کے جانے کے بعد کالے انگریز آئے. گورے انگریزوں کے بعد وہ بھی مسلسل کسی نہ کسی طرح سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایمان اور اسلام کو کسی طریقے سے ان کے سینے سے سلب کر لیا جائے. مگر اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے
مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی اس جذبے کو زندہ رکھا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اب آئندہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ حالات پہلے حالات سے زیادہ پرخطر ہیں۔ ان پرخطر حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ایمان پر استقامت ہمیں کیسے ہو، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اور ان کے بیچ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت سن لو، کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا کام جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کیسے کریں، اس لیے کہ والدین اگر اپنے بچوں کی بچپن میں ایمان اور اسلام کی اور انہیں دین سکھانے کی فکر کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد ان کے دل و دماغ سے ایمان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر بچپن سے ہم نے اپنے ان بچوں کو دین سے نہیں جوڑا، مکاتب سے نہیں جوڑا، ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، تو ان بچوں کے مستقبل میں ایمان پر استقامت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا ہمیں مسجدوں میں اور ہمارے محلوں میں چلنے والے ان مکاتب کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ اس ملک میں بھی مسلمان اپنے دین پر جس مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے وہ مضبوطی ہم لوگوں میں اب باقی نہیں رہی۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ جب دین کا علم بچپن سے حاصل نہیں کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اور جب اس کی اہمیت نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی ارتداد کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں ارتداد کی فضا قائم ہو رہی ہے، میڈیا کے ذریعے سے ارتداد کی ہوائیں چلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مرتد ہونے کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمیں ایسے موقع پر کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اسلوب کو بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب دشمنوں نے ڈرایا اور ان سے کہا کہ پورے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو کر تم پر شدید حملہ کرنے والے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، تم ڈرو۔ تو قرآن کریم نے عجیب اسلوب اختیار کیا، فزادهم ایمانا، جب انہوں نے ڈرایا تو صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ کیوں ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس لیے کہ انہیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ نے بڑے پیارے الفاظ میں ان لوگوں کو جواب دیا، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ ایمان انسان کا کب بنتا ہے کہ دشمن چاہے کسی بھی قسم کی کوشش کر لے اور چاہے اپنے ساری طاقت جھونک دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر لے، مگر ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے۔ یہ کیفیت کب ملتی ہے؟ یہ کیفیت اس وقت ملتی ہے انسان کو جب اس کو دین سے والہانہ تعلق ہو، وہ اسلامی عقائد کو مضبوطی کے ساتھ سیکھے، وہ اسلامی شعائر کا اہتمام کرے، وہ نماز روزہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اور انسان اسلامی اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ اور اسلامی اخلاق سے آراستگی اور پیراستگی کب ہوتی ہے؟ جب والدین اپنے گھر میں اپنے گھر کا ماحول ایمانی اور اسلامی بناتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں دین اور ایمان کی محنت نہیں کی، اپنے بچوں کو ایمان سے مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم اپنے بچے پر کتنی ہی بڑے مدرسے میں یا کتنی ہی جماعت میں بھیج دے، لیکن گھر کا ماحول اگر بہتر نہیں ہوگا تو دین کا اثر اس پر وہ نہیں ہوگا جس کی ضرورت ہے اس زمانے میں۔ لہذا مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو ایمانی اور اسلامی بنائے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ایمانی اور اسلامی کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت مطہرہ کو پڑھا جائے کہ صحابہ حضور نے کہہ دیا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ حضور نے کہا اپنے گھروں میں نوافل اور نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں ذکر اللہ کا اہتمام کرو۔ جب گھر میں بچہ دیکھے گا کہ میرے والد فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے گھر میں 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں، ظہر میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے گھر میں سنت ادا کر رہے ہیں، اسی لیے مسنون یہ ہے کہ سنتوں کو اپنے گھروں میں پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کے گھر کا ماحول ایمانی اور اسلامی بنے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی بہترین تلاوت کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر جب قرآن کو پڑھتے تھے تو مکہ مکرمہ کی عورتیں اور بچے ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ ان کے اس قرآن کو سن کر ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ اور بچے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں عائشہ صدیقہ ایسے ہی وجود میں نہیں آئی، حضرت اسماء ذات النطاقین ایسے ہی نہیں بنی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ گھر میں تلاوت۔ آج ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں پہلے تو صرف ٹیپ ہوتا تھا تو ایک جگہ سے گانا بجتا تھا، اب تو ایک کونے میں باپ لے کر بیٹھا ہے، وہ گانے اور فلمیں اور سیریلیں دیکھ رہا ہے اور اس میں اوریانیت کو دیکھتا ہے، میوزک چل رہا ہے۔ دوسری طرف ماں بیٹھ کر اسی مشغلے میں ہے، تیسری طرف بچہ بیٹھ کر ایک ہی گھر میں ہر کونے سے سوائے گانے کے اور کسی چیز کی اور میوزک کے اور کسی چیز کی آواز نہیں آتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسے بنائیں گے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور اس کو بڑی فکر کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس موبائل کو ہم بہت ہلکا لے رہے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں،
وہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ قرآن کریم تو اللہ تو یہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ہم ہے کہ سیدھا اٹھا کر ان کو جہنم کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھے۔ یہ جو مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ہم جانتے ہیں ہمارا معاشرہ اتنا گندگیوں کا اور اتنی برائیوں کا عادی بن گیا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ آپ جس سافٹ ڈرنک کو پیتے ہیں، پیپسی، کوکو کولا، تھمس اپ وغیرہ، اس کے پینے سے فلاں 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 نقصان ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے، سنیں گے اور اس کے باوجود بھی پیئیں گے۔ جس گٹکے کے بارے میں اور تمباکو کے بارے میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تصویر کو دیکھیں گے، اس کے بعد بھی کھائیں گے۔ ہم لیکچر سنیں گے کہ اس کے بارے میں کتنی برائیاں، کہ وہ عام طور پر اس سے کینسر ہوتا ہے یقیناً، اور جوانی میں انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر اس کے باوجود کھائیں گے۔ اسی طریقے سے موبائل کی تمام خرابیوں کو ہم جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انسان جب کسی چیز کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس کی کوئی پڑی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیز نفع پہنچا رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بس اس چیز کو نشے کے طور پر کرے بغیر نہیں چھوڑتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں موبائل کی ہے۔ اس موبائل نے ہمارا ایمان اور ہماری دینداری جیسی قیمتی چیزوں کو، ادب اور احترام کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دیا۔ کل ہمارے ایک دوست کا فون آیا اور کہا کہ مولانا یہ ایک بچی ہے، میں اس کو 2 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھائیے، اس نے بی فارمیسی کیا، یہ ایم فارمیسی کر رہی ہے اور کسی غیر کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کہا میں اس کو سمجھا رہا ہوں تو یہ کیا کہتی ہے کہ میں مسلمان رہوں گی، وہ اپنے دین پر رہے گا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم دونوں جو چاہے وہ کریں۔ وہ کہہ رہے کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، 2 گھنٹے سمجھانے کے بعد اس نے بولا کہ 800 لوگ جو دین سے محروم ہے، اللہ ان کو سب کو جہنم میں ڈال دے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ اندازہ لگاؤ کیسے برین واشنگ اور ہماری بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان کی صحیح تعلیمات کو نہیں بٹھایا، تو دوسرے اس میں گندگیوں کو ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کو 10 منٹ سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ ایمان اور اسلام چلا گیا تو دنیا اور آخرت دونوں اجیرن بن جائیں گے۔ اور میں نے کہا اس سے کہ تم سے تو بہتر وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں ہیں جو کافر گھرانوں میں پیدا ہو رہی ہے یورپ میں، ان گھرانوں میں جنہوں نے پورے اسلام کو پوری دنیا سے نیست و نابود کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ آج تیزی کے ساتھ یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں روزانہ مسجدوں میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک نو مسلم قرآن کو ہاتھ میں لے کر پہلے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، میں نے اسلام نہیں قبول کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور پھر قرآن کو پکڑ کر وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر میں نے کسی کتاب کو نہیں دیکھا، مگر آج کا مسلمان اس کتاب کو فراموش کر چکا ہے۔ اور ایسا دھاڑے مار کر روتے ہیں وہ کہ جتنی مرتبہ میں نے دیکھا میں خود رو دیتا ہوں۔ میں نے ہمارے اس دوست کو وہ ویڈیو بھیجی اور 10 منٹ کے بعد ان کو فون آیا، کہا مولانا اس کو دیکھنے کے بعد اس بچی نے بھی رو دیا۔ تو
ایسا ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم ایمان کے معاملے میں کمزوری کا شکار ہوئے اور تم نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا، روگردانی اختیار کی، اللہ فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہاری جگہ پر دوسروں کو لا کر بٹھا دیں گے اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر اسلام نے پچھلے 300 سالوں میں اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں صحیح تعلیمات کا جو فائدہ پہنچا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے غفلت کا شکار رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری جگہ پر ان کو اسلام کا داعی بنا دے۔ اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر تعلیم کے لیے جو دنیاوی تعلیم ہے، ہم اٹھا کر اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول اور کالج میں رکھ دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ ماحول میں وہ جائے گی، میرا بچہ یا میری بچی تو وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو جائے گی۔ بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر لے آئے گی، وہ ڈاکٹر بن جائے گا اور وہ انجینئر بن جائے گا اور وہ فارماسسٹ بن جائے گا، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اس کے قلب سے رخصت ہو جائے گا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنا، مشقت کے ساتھ رزق کما لے گا، مگر اس کا ایمان تو بچ جائے گا۔ لہذا مسلمان کے یہاں پر سب سے پہلی چیز ترجیحی طور پر جو ہونی چاہیے مسلمان ماں باپ کی، مسلمان معاشرے کی، وہ یہ کہ میرے بچے کا ایمان اور اسلام کسی صورت میں نہ ڈگمگائے۔ اس کی کیا شکل ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اسی شکل کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہماری آپس کی نفرتیں، ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے آپس کے حسد اور ہماری یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دن بدن ایمان اور اسلام سے کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر قرآن کو زندہ کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دین کو زندہ کرتے ہیں، اور ظاہری دین نہیں حقیقی دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اللہ نے دل عطا فرمایا ہے، اگر یہ دل سنور گیا تو انسان سنور گیا، اور یہ دل بگڑ گیا تو انسان کو کوئی چیز دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمارے ایک طبقہ تو مسلمانوں کا وہ ہے جو بالکل دین سے دور ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف نمازوں کا اور داڑھی ٹوپی اور کپڑے پہن کر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ صرف ظاہری ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو، دینی تعلیم کو حاصل کر کر، چاہے عمر کے کسی بھی دہلیز پر ہم کھڑے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا، ذکر اللہ کا عادی بنانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم پورا دن موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ بدنگاہی جو کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی، ہمیں قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں آتی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ کیا قرآن پڑھنے میں اسے لذت آ رہی ہے یا نہیں، نماز میں اسے لذت آ رہی ہے یا نہیں، ذکر اللہ میں اسے لذت آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اسے لذت نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت اس کا تعلق ایمان سے ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ اتنے شوق کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تو اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ کر جائے کہ ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم مصالحت کر سکتے ہیں، مگر اپنے ایمان اور اسلام سے مصالحت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ان مکاتب سے جوڑا جائے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر مکاتب کا بڑا بہترین نظام ہے، جیسا کہ اس پروگرام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے دشمن یہ 3 سال 2 سال کی عمر سے بچوں کے اوپر محنت کر کر
ان کو دنیا دار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ماشاءاللہ اس کا توڑ یہاں پر پیش کیا گیا کہ ہم بھی الحدید یقطع بالحدید، لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، اگر وہ ہمارے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے بچپن ہی سے دین سے جوڑنے کی فکر کریں۔ اس لیے کہ جس چیز کو ہم بچپن سمجھتے ہیں وہ بچپن نہیں ہے۔ The power of برین پاور کے نام سے ایک تحقیق ہوئی ہے، اس تحقیق میں بتایا گیا کہ دنیا کی سب سے انوکھی چیز یہ بچے کا دماغ ہے۔ ان بچوں کو 3 سال کی عمر سے لے کر 9 سال کی عمر تک جو چیز سکھائی جائے گی اور جو اس کے دماغ میں ڈالا جائے گا وہی بیٹھے گی۔ 9 سال کی عمر کے بعد اس بچے کے دماغ میں آپ کچھ نہیں ڈال سکتے ہیں، پھر وہ پتھر بن جاتا ہے، کسی چیز کا اس کے ذہن و دماغ میں جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دشمن سب سے زیادہ 3 چیزوں پر محنت کرتا ہے، بچوں پر، عورتوں کو بگاڑنے پر، اور تیسرے نمبر پر وہ پورے خاندان کو بگاڑنے کی کوشش اور نوجوان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری عورتوں کو دین سکھانا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ کیوں کہ ماں اگر دیندار ہے تو پورا گھر دیندار ہوگا، اگر ماں میں دینداری نہیں تو گھر میں دینداری نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کب بنے؟ جب حضرت فاطمہ کی زندگی میں دین ایسا تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، دوسرے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تو اللہ نے حسن اور حسین جیسے 2 نورانی نور ان کو عطا فرمائے۔ آپ کسی بھی کو اٹھا کر دیکھ لو، جن لوگوں کی ماؤں نے بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی وہ اپنے دین سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ اللہ نے کسی کو امام بنایا، کسی کو فقیہ بنایا، کسی کو محدث بنایا، لہذا اس بنا پر ہم اپنی ماؤں اور اپنی بچیوں پر بھی تعلیم کی فکر کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں دین کے تمام کاموں سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن، آفت، بلا اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔